بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والے کو جمشید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے فائنانس بل 2025 میں میجر چینجز آئی ہیں جو کہ بزنس کے ایکسپینسز ڈس الاؤ ہوں گے. مینس کہ ان ایڈمیسیبل ٹیکنیکل ٹرمس میں اگر کہا جائے تو اس کو ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں. تو کوئی بھی بزنس ہے اس میں جو ہے ٹیکسز یا تو ٹرن اوور بیسس پہ رکھتے ہیں یا پروفیٹیبلٹی کے بیسس پہ رکھتے ہیں یا کوئی منیمم ٹیکس ہے تو امپورٹ اسٹیٹ پر رکھتے ہیں. تو یہ تین چار میکانزم ہیں جس کے اوپر ٹیکسز کی کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے. ان میں سے جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ بیسیکلی افیکٹ کر رہا ہوگا پروفیٹیبلٹی پہ. پروفیٹیبلٹی اگر آپ کی بڑھ رہی ہوگی تو اوبیسلی آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی ایکسپینسز آپ کے ڈس الاؤ ہوں گے تو اوبیسلی آپ کی پروفیٹیبلٹی انکریز کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو چینجز ہیں فائنانس بل 2025 کی بہت بڑی چینجز ہیں. بزنس کمیونٹی پہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ آنے والا ہے. اور اس کا اگر تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں بیک گراؤنڈ یہ والی چینجز کیوں کی گئی. یہ چینجز اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے کی گئی ہے تاکہ اکانومی تیزی کے ساتھ ڈاکومنٹ ہو. گریجولی ہر سال کچھ نہ کچھ ایسے اسٹیپس ایف بی آر اس میں سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور کچھ ایسی چینجز یا امینڈمنٹس آ رہی ہوتی ہیں جو کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف جا رہی ہیں. مگر یہ جو چینجز آئی ہیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ریپڈلی امپیکٹ آئے گا اس پہ بزنس کمیونٹی کے اوپر. تو کوئی بھی آپ کی پرچیز ہے یا سیل ہے کوئی بھی آپ کی پرچیز ہے یا سیل ہے تو اس پہ اس کا امپیکٹ کیا گیا ہے. سیکشن 21 جو ہے وہ ان ایڈمیسیبل بزنس ایکسپینسز کے بارے میں ہے. اور وہ کیوں ہوں گے ڈس الاؤ ایکسپینسز کیوں ہوں گے یہ ہم اس میں دیکھتے ہیں. اچھا, آپ کا بزنس پرچیز یا سیل کے لیے ٹھیک ہے اور اس میں پرچیز سیلز کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ریکوری ہے اس کو لنک کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایٹ دی اینڈ میں بتاؤں گا سیل ٹیکس میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو انٹر لنک چینجز کی گئی ہیں. تو فرسٹ آف آل ہے پرچیز فرام نان اینٹین ہولڈر. اگر کوئی بھی شخص کوئی پرچیز کر رہا ہے کسی بھی ایسے شخص سے جو کہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ نہیں ہے, فائلر کی بات نہیں ہو رہی, رجسٹرڈ مینس کہ جس کا این ٹی این ہی نہیں بنا ہو, جو ایف بی آر میں رجسٹر ہی نہیں ہے, اس سے اگر آپ کوئی بائنگ کر رہے ہیں تو وہ ایکسپینس آپ کا 10% جو ہے وہ ڈس الاؤ ہو جائے گا. فار ایگزامپل آپ نے 90 روپیز کی کوئی بائنگ کی ہے ٹھیک ہے اور وہ 10% آپ کا 9 روپے مائنس ہو کے 81 روپیز آپ کا ایکسپینس جو ہے وہ آپ claim کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, it is proposed to disallow 10% of the claimed expenditure attributable to purchase from person who are not national tax holder. ٹھیک ہے, کہ جس کا این ٹی این نہیں ہے اس سے اگر آپ بائنگ کریں گے تو 10% آپ کی اس بائنگ یا اس ایکسپینس کا ڈس الاؤ ہو جائے گا. تو آپ نے اب بائنگ کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ والی بائنگ جو ہے آپ رجسٹرڈ پرسن سے کر رہے ہیں یا ان رجسٹرڈ. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہ والی جو چینجز ہیں یہ ایگریکلچر پروڈکٹس کے اوپر نہیں ہیں, ان کو یہ کنسیشن دے دی گئی ہے. اس سے تو یہ والا تھا کہ پرچیز فرام اینڈ. نیکسٹ ہم جاتے ہیں. اچھا, نیکسٹ یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر ریلیٹنگ ٹو کیش سیلس. اچھا, سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ سیلز کرتے تھے کسی بھی پرسن کو تو وہ آپ کو جو پیمنٹ ہے وہ یا تو کیش میں دے رہا ہوتا تھا یا کراس چیک سے دے رہا ہوتا تھا یا انٹرنیٹ بینکنگ تھرو ڈیجیٹل میں دے رہا تھا. اب کیا ہوا ہے, اب سیکشن 21 میں انہوں نے ایک ایسی مزید امینڈمنٹ کر دی ہے جس کے اندر آپ دیکھیں گے, میں پہلے پڑھ کے سناتا ہوں پھر اس کو آسان بتا دیں گا. Where a taxpayer receives payment exceeding rupees 200,000 otherwise than through a banking channel or digital means against a single invoice containing one or more than one transactions of supply of goods or provision of services, 50% of the expenditure claimed in respect of such sale is proposed to be disallowed. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بھی سیل کیا اور انہوں نے
2 لاکھ سے زیادہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیش جمع کرا دیا تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ 50% آپ کے جو ایکسپینس ہیں وہ ڈس الاؤ کر دیے جائیں. جب ڈس الاؤ ہوں گے 50% ایکسپینس تو آپ کی پروفیٹیبلٹی بڑھے گی. پروفیٹیبلٹی بڑھے گی تو آپ کو ایف بی آر کو زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا. اچھا تو یہ لمٹ لگا دی گئی ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ آپ کے پاس کیش ریسیٹ کسی بھی کسٹمر سے نہ. اس سے کیا ہوا گا فردر کہ آپ نے کراس چیک یا آن لائن ٹرانسفر اپنے کسٹمر سے لیں. اگر کوئی کسٹمر غلطی سے کیش ڈپازٹ کرا دے گا تو ایف بی آر اس کو 50% فالو نہیں کرے گا. فردر اس میں ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ اگر کسی کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ 2 لاکھ سے زیادہ ایک طرح سے آپ سے بائنگ نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو پھر کیا ہوگا, آپ کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. 50% آپ کے جو ایکسپینس ضرور کم ہو جائیں گے. تو اگر آپ اوور آل ٹیکسز کا ریٹ دیکھیں تو 29% 35% جو ہے یہ آپ کی ٹیکسز چل رہے ہیں کمپنیز سے لے کر کیونکہ ایک سرٹن تھریش ہولڈ کی بات. تو اس میں پھر آپ کو 29% کا تو سیدھا سیدھا امپیکٹ ہوگا کہ اگر آپ کی سیل 100 روپیز کی ہے, آپ کے ایکسپینسز تھے 80 روپیز کی, تو وہ ایکسپینسز آپ 50% الاؤ ہوں گے تو مین کے 40 روپیز مائنس ہوں گے. 100 - 40 تو کیا ہوگا 60 ملینس میں بات کروں تو 60 ملین کے اوپر پھر آپ نے یہ سارے ٹیکسز دینے ہوں گے. تو دوسرے کیس میں کیا تھا 100 - 20 100 - 80 تو از اکول ٹو 20 اس کے اوپر آپ نے ٹیکس. تو اس طرح پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جو پروفیٹیبلٹی بڑھے گی تو اس پہ آپ کو ٹیکس بھی زیادہ پے کرنا پڑے گا. تو یہ اس ٹائم ٹھیک ہے. تو آپ نے جو پیمنٹس کرنی ہے وہ کیئرفلی کرنی ہے. تو اس کے بعد جو میں نیکسٹ چیز ابھی بتانے جا رہا ہوں یہ بیسیکلی کچھ دن پہلے اپریل میں ایس آر او ایک آیا تھا. ایس آر او نمبر 578 رپورٹنگ ان سیل ٹیکس ڈیٹا. آپ کو پتا ہے جو لوگ سیل ٹیکس ریٹرن کی فائلنگ کرتے ہیں تو سیل ٹیکس میں ڈفرینٹ انیچرس ہیں, رول میں ڈیفائن ہے, اس وجہ سے ان انیچرس کو یہ کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی رول جو ہے وہ امینڈ کر دیے گئے ہیں اس ایس آر او کے تحت. تو انیچر اے ہے جو وہ آپ کا ڈومیسٹک پرچیز انوائسز کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والا جو ہے انیچر آپ کا یہ ڈومیسٹک پرچیز انوائسز ہیں جس کو انیچر اے کہتے ہیں. اس میں سرٹن چینجز آ گئی مینس کہ انہوں نے اس کو سبسٹیوٹ کر دیا ہے. یہ آلموسٹ وہی ہے, کچھ چیزیں اس میں اپڈیٹ کی ہیں, کوانٹٹی اماؤنٹ ریٹس اور جو آگے میں آپ کو دکھا دوں گا. اور اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے سیل کا وہ انیچر سی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو فردر جو نیو انیچر آیا ہے وہ C1 ہے. C1 میں سمجھتا ہوں بہت بڑا چینج ہے ریکوری میں, آپ کی سیلس میں, بزنس کی جتنی بھی ٹرانزیکشنس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری پرچیز اور سیلس کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو پرچیز میں ادھر انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ ان رجسٹرڈ مینس جس شخص کا این ٹی نہیں بنا ہوا اس سے اگر آپ بائنگ کریں گے تو 10% آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ سیل کسی کو کر رہے ہیں اور کیش میں پیسے لیں گے اور وہ اماؤنٹ 2 لاکھ سے ایکسیڈ کر رہی ہوگی تو 50% آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ ڈس الاؤ کر دیا جائے گا. اب فردر اس سے پہلے ایک چینجز آ چکی تھی, کچھ لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہو ایف بی آر کے پورٹل پہ, انیچر C1. ٹھیک ہے. ابھی یہ ہٹا دیا گیا مگر یہ امینڈ ہو چکا ہے رول اور یہ کچھ دن تک اس کی ہو سکتا ہے امپلیمنٹیشن بھی اسٹارٹ ہو جائے. یہ جو چینجز کیے ہیں انہوں نے انکم ٹیکس میں, یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی نے 2 لاکھ سے زیادہ دیے ہیں, اس کی پرائس کتنے کی تھی, کیسے پتہ چلے گا. ایف بی آر ہر کسی کی بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس کو نہیں دیکھ سکتا. اس کے لیے انہوں نے ایک میکانزم بنایا ہے جس طرح آپ پرچیز اور سیلس کو رپورٹ کرتے ہیں ہر منتھ کی سیل ٹیکس میں ریٹرن میں, اسی طرح اب آپ نے اپنی سیلس کی جو ریسیٹس ہیں جو پیمنٹس آپ لے رہے ہیں اپنی سیلس کے اگینسٹ وہ بھی رپورٹ کرنے ہوں گے. جب آپ یہ رپورٹ کریں گے تو سسٹم کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کتنی اماؤنٹ کی جو ٹرانزیکشنس ہیں وہ تھرو بینکنگ چینل آئی ہیں اور کتنی اماؤنٹ کی ادر دین بینکنگ چینل آئی ہیں اور ایک انوائس کے اگینسٹ کس کی کتنی کتنی پیمنٹس آئی ہیں. تو یہ بہت ہیلپ فل ہوگا. اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ والا جو ہے سیکشن 21 میں جو چینجز آئیں گے. اچھا C1 ہے کیا. C1 یہ ہے کہ پیمنٹ ریسیوڈ اگینسٹ ڈومیسٹک سیلس. اگر آپ دیکھیں یہ والا
پیمنٹ ریسیوڈ اگینسٹ ڈومیسٹک سیلز انوائسز، مینس کہ آپ نے جو سیل ڈکلیئر کی ہے سیل ٹیکس ریٹرن کے اندر، ان کی پیمنٹ آئی ہے تو وہ آپ نے ایف بی آر کو بتانا ہے کہ یہ فلاں انوائس کی آئی ہے، فلاں چیک نمبر ہے، فلاں کسٹمر کا ہے۔ تو اس سے نیکسٹ اس میں ہم اس کے فارمیٹس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ یہاں میں تھوڑا سا امپیکٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ملک میں کتنے سارے رجسٹرڈ بزنسز ہیں، پھر اس میں سول پروپرائٹر ہیں، اس میں ایسوسیشن آف پرسنز، پارٹنرشپ، ایل ایل پی، اسمال ایس ایم سی، پرائیویٹ لمیٹڈ اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے لسٹڈ کمپنیز۔ تو ایف بی آر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ تمام کی جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس اور اس کو ٹیلی کر سکیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ امینڈمنٹ سسٹم میں کر دی ہے، اور اس کے لیے بیک اینڈ پہ لا کو امینڈ کر دیا ہے تاکہ سسٹم بیسڈ موسٹلی وہ چیزیں کر دے گا، اور آپ لوگوں کی جو ٹرانزیکشنس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی کہ کون سی اس کے اندر جو ہے وہ کیش ٹرانزیکشنس ہیں، اور کون سی بینکنگ لنک سے ہیں، ٹھیک ہے، کون سی ایکسپینسز جو ہے اس بیسس پہ الاؤ ہوں گے اور ڈس الاؤ ہوں گے۔ تو یہ کافی حد تک سسٹمیٹک چیزیں اور ڈاکومنٹیشن کی طرف یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جو لوگ بزنسز کر رہے ہیں یا پرچیز یا سیلز کر رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے خود کو سیل ٹیکس میں یا انکم ٹیکس میں رجسٹر نہیں کروایا، یا کسی کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اور وہ کیش میں ٹرانزیکشن کر رہا ہے، تو ان کے لیے بزنس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو اس کی کمپلائنس ہے وہ اب بڑھ جائے گی، اور اگر آپ کمپلائنس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ایکسٹرا ٹیکسز پے کرنے پڑیں گے۔ نیکسٹ میں چلتا ہوں اور میں بتاتا ہوں، یہ والا وہ ایس آر او ہے۔ ایس آر او 578 8 اپریل کو یہ ایشو ہوا ہے۔ تو اس میں جو چیزیں میں نے آپ کو وربلی بتائی ہے، یہ نیچر اے ہے، یہ سبسٹیٹیوٹ کر دیا ہے نیچر اے میں کہ ڈومیسٹک پرچیز ہے، اس میں کیا کچھ ڈکلیئر کرنا ہے، موسٹلی وہ فارم میں آ بھی رہا ہوتا ہے، آپ دیکھتے بھی ہیں کہ پارٹیکولر آف سپلائرس کے تمام ہیں، این ٹی این سی این سی نیم پروونسز، ڈاکومنٹ کی ڈیٹ، نمبر، ڈسکرپشن، ایچ ایس کوڈ، پہلے ایچ ایس کوڈ بھی 4 ڈیجٹ تھا، اب 8 ڈیجٹ آ گیا۔ اچھا، اس میں پرچیز ٹائپ آ گئی ہے، پرچیز فرام رجسٹر، پرچیز فرام ان رجسٹرڈ، یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہیں۔ اور اسی طرح نیچر سی تھا، ڈومیسٹک سیل انوائسز، تو یہ دونوں نیچر تو آلریڈی انٹیکٹ سے چل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو میجر چینج آئی ہے وہ انیجر سی کے ساتھ ساتھ انیجر C1 ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں چینج آیا ہے کہ یہ کہہ دیا گیا، یہ بہت بہت بڑی انفارمیشن ہے ایف بی آر کے لیے، ایف بی آر کے سسٹم کے لیے، ٹو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ڈاکومنٹ کرنا، اور جتنی انڈاکومنٹڈ کیش کی اکانومی ہے اس کو تھرو بینکس میں کنورٹ کرنا اور شفٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں پارٹیکولر آپ بائر تو آپ لکھیں گے کہ مینس کا این ٹی این کیا ہے، سینس کیا ہے، اور نیم کیا ہے آپ کے کسٹمر کا، ٹھیک ہے۔ اس کے پھر انوائس ڈیٹیل، مینس کہ یہ جو آپ کو پیسے آئے ہیں یہ کس انوائس پہ آئے ہیں، یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ انوائس نمبر کیا ہے، اس میں انوائس کی ڈیٹ کیا ہے، ایچ ایس کوڈ کیا ہے، انوائس کی اماؤنٹ کیا تھی، اور جو آپ نے پیمنٹ لی ہے پیمنٹ کی ڈیٹ کیا ہے، اماؤنٹ ریسیو کتنی ہے، چیک نمبر آیا تو وہ بتا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آن لائن آیا تو اس کا ریفرنس نمبر آ جائے گا، اور ایشوئنگ بینک مینس کہ یہ پیسے آپ کو کس بینک سے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کمپلیٹ ڈیٹیل جب جائے گی تو آپ کی انوائسز کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھنا کہ کون سی بینکنگ چینل سے ہے اور کون سی نہیں۔ ایک تو ایشوئنگ بینک مس ہوگا، اگر کسی نے کیش ریسیٹ جمع کرائی اس میں چیک نمبر بھی نہیں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ڈیجیٹل مینس اگر کسی نے بینک ٹو بینک کی ہے اور کراس چیک میں کی ہے تو وہ تو اس میں کور ہو جائے گی۔ اگر کیش ہوگی تو وہ آپ کو یہ ریفرنس نمبر آپ کو نہیں دکھیں گے، وہ پرابلم ہو جائے گی۔ اور اگر اس کی سیکورٹی میں جائے گا تو وہ پھر آپ کی 50% جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آپ نے منتھلی رپورٹ کرنی ہے، جس طرح آپ سیلز اور پرچیزز ایف بی آر کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کلیم کرتے ہیں آپ اپنی پرچیزز کو اور اپلوڈ کرتے ہیں آپ اپنی سیلز کو، اور اگر آپ سیلر ہیں تو اپنی سیلز آپ نے کرنی ہے اور بائر نے اس کو کلیم کر لینا ہے، تو یہ ڈاکومنٹ ہو جاتی ہے دونوں۔ اسی طرح اب آپ نے جب کسی کو سیلز کی ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں تو وہ بھی آپ نے ایف بی آر کو بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ آپ نے کتنے پیسے کوئی سیلز کی ہے اور کتنے پیسے آپ کے بینک میں آئے ہیں، یہ سارے کا سارا ڈیٹا چونکہ آپ خود ہی ڈکلیئر کر رہے ہوں گے ایف بی آر کے پاس موجود ہوگا، اس کی بیس کے اوپر ساری کی ساری اسکروٹنی ہو جائے گی۔
تو آج کی ویڈیو میں یہ ایک میجر اپڈیٹ تھی، تو میں نے کہا اپنے ناظرین سے میں شیئر کروں. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کا کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا، میں اس میں کو رپلائی کر دوں گا.